اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ محترم ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سب دوست احباب بہن بھائی حضرات خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، آباد ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب پہ اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین گرامی، بعض اوقات انسان سے ایسی خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں، ایسی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، ایسے گناہ صغیرہ کر بیٹھتا ہے جن کا اندازہ ہی نہیں ہوتا، جن کی معلومات ہمیں نہیں ہوتی، جن کے بارے میں ہمارا علم میں نہیں ہوتا کہ آیا یہ گناہ تھا یا نہیں تھا، اور ایسی خطائیں، ایسی غلطیاں جن کا کفارہ ادا کرنا لازمی ہوتا ہے، جن سے توبہ کرنا لازمی ہوتا ہے، ایسی خطاؤں کا اضافہ ہوتا ہی چلا جاتا ہے اور انسان اس وقت تک کرتا رہتا ہے جب تک اس کے علم میں نہیں آتا کہ آیا ایسی غلطی کرنی چاہیے تھی یا اس سے اجتناب کرنا چاہیے تھا، یا یہ شریعت ہمیں اس چیز کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی۔ تو پھر انسان کو جب پتہ چلتا ہے تو پھر اس کے لیے اللہ پاک کے حضور توبہ کرنی چاہیے ہمیں۔ بے شک وہ توبہ قبول فرمانے والی ذات ہے، اس کے توبہ کے دروازے ہمیشہ انسان کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ انسان اگر سچے دل سے استغفار کرے، اللہ پاک کے حضور اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے پشیمانی کا اظہار کرے اور اللہ پاک اسے مغفرت نصیب نہ کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ پاک تو خود اپنے بندے کو مواقع فراہم کر رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے ہی ہمیں موقع نصیب ہوا ہے، بلکہ وہ ہوتا اللہ رب العزت کی ہی طرف سے ہے۔ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ یہ موقع ہمیں اللہ پاک کی طرف سے عنایت کردہ ہے۔ تو ایسے میں ہمیں ہمیشہ 5 وقت کی نماز اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ پاک کے حضور اپنے کردہ اور نہ کردہ، جانے انجانے میں جو بھی گناہ سرزد ہو جاتے ہیں اس سے توبہ طیب ہونا چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، کبھی کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت تو اپنے جو حقوق ہیں ہم پہ فرض کیے گئے ہیں ان کی بخشش فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت ہے جو 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے اپنے بندے سے، وہ اپنے بندے کو خطائیں وہ والی معاف کر دے گا جو اللہ پاک اپنے لیے، جسے حقوق اللہ کہا جاتا ہے، اس میں اگر کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے تو وہ رب العزت اپنی شان کے حساب سے رحمان ہوتے ہوئے رحم فرمائے گا، انشاءاللہ مغفرت فرما دے گا۔ وہ غفور الرحیم ہے، وہ ستار العیوب ہے، بے نیاز پاک ذات ہے۔ لیکن جو حقوق العباد ہیں وہ سب سے اہم ہیں، وہ اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ ہم نے اگر کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کا حق مارا ہے، کسی کے حقوق میں کمی بیشی کی ہے، تو اس شخص سے جب تک ہم معافی نہیں مانگیں گے تب تک اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف نہیں فرمائے گا۔ اور سب سے پہلا جو حقوق العباد ہے وہ اولین جو ہے وہ ہے والدین کی فرما برداری۔ اس میں تو نافرمانی تو کبھی بھی معاف نہیں ہو سکتی اس وقت تک جب تک ہم اپنے والدین سے معافی نہیں مانگتے، تب تک ہماری کسی بھی قسم کی عبادات اللہ پاک کے ہاں قبول ہی نہیں ہوں گی، چاہے وہ دعائیں ہیں، عبادات ہیں، صدقہ جات ہیں، روزے ہیں، نوافل ہیں، کچھ بھی ہے، حج بھی ہے چاہے، تو وہ بھی ہمارا رائے گاں جائے گا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیشہ اپنے والدین کی خدمت کریں، ہمیشہ اپنے والدین کی فرما برداری کریں۔ اف تک بھی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں بالکل بھی اجازت نہیں کہ ان کے آگے اف بھی کی جائے۔ اس کے بعد ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ اپنے جو گناہ صغیرہ ہیں، جو چھوٹے موٹے ایسے گناہ جن کا آئیڈیا نہیں ہوتا، جن کے بارے میں ہمیں کوئی خبر نہیں ہوتی، جو ہمارے علم میں نہیں ہوتے، ایسے گناہوں کی چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہیں جمع ہو چکے ہوں گے، اللہ پاک کی طرف سے ہمیں ایک طریقہ بتایا گیا ہے، ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ پاک سے بخشش طلب کر سکتے ہیں۔ چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہیں، زمین سے 7ویں آسمان تک ہی کیوں نہیں ان کی تعداد، تو اللہ پاک
اپنی رحمت سے انشاءاللہ تمام کے تمام گناہ صغیرہ معاف فرما دیں گے۔ تو اس کے لیے کرنا یوں ہے کہ صبح کی نماز کے بعد، نماز فجر کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ 70 مرتبہ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھنی ہے، اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ تو چاہے جتنے مرضی بڑے سے بڑے ہی تعداد کیوں نہیں ہو چکی ہوگی، سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہیں ہوں گے گناہ ہمارے، زمین سے لے کے 7ویں آسمان تک ہی اگر انبار لگایا جائے اتنی تعداد میں بھی کیوں نہیں ہوں گے، تب بھی اللہ پاک اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں بخشش عنایت فرمائیں گے۔ انشاءاللہ اللہ پاک ضرور ہمیں معاف فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے وظیفے کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ضرور خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ شیئر لازمی کیجیے گا۔